مسئلہ ختم نبوت کا 50 کی دہائی میں بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ قادیانیت کے نام سے وہ تاریخی لٹریچر پروڈیوس کیا، جو آج بھی ایک بہترین دستاویز ہے اور ہر ایک کے لیے ریفرنس ہے۔ قادیانی مسئلہ جب حالات بگڑ گئے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت کی فیصلہ سنایا۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا، اور پوری دنیا کے احتجاج کے آگے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ پہلے انہوں نے سزائے موت کو عمر قید میں بدلا، اور پھر بالآخر انہیں سید مودودی کو، سید بادشاہ کو رہا کرنا پڑا۔ یہ وہ لاہور ہے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان کے بقا کی کوئی تحریک ہو تو اس میں پیش ہوتا ہے۔ اور جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے میں آج یہ بات بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لاہور شہر وہ شہر ہے، اور یہ پنجاب وہ پنجاب ہے جو سب سے زیادہ اس بات کا حوصلہ رکھتا ہے کی بات کرے، سچ کی بات کرے تو یہ زبان نہیں دیکھتے، یہ علاقہ نہیں دیکھتے، یہ نسل نہیں دیکھتے، یہ حق دیکھتے ہیں، سچ دیکھتے ہیں، اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے جس طرح سے آپ سب لوگوں نے ریسیو کیا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جس نے یہ شعور پوری پاکستانی قوم میں پیدا کیا ہے۔ نسلوں اور لسانی بنیادوں پر اور فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے، اور پسند کرنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی زبان، اپنی قوم، اپنے قبیلے سے محبت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ ان کی خدمت کرنے کا حق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن تعصبات، اپنی قوم سے محبت کی بنیاد پر دوسری قوم سے نفرت کرنا، اور حق سچ کے بجائے غلط بات پر اپنی قوم کی، اپنے گھر کی، اپنے بھائی کی، اپنی پارٹی کی حمایت کرنا، یہ در حقیقت عصبیت ہے، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں تلے روندا تھا۔ اس لیے جماعت اسلامی سب کو جوڑتی ہے، سب کو ایک کرتی ہے، سارے لوگوں کو امن کا، یکجہتی کا، اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔